الرجيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم عليه السلام وأنه خلق منه زوجته حواء ثم انتشر الناس منهما كما قال تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الاعراف کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرمائی انسان کو کہ انہ خلق جمیع الناس من آدم علیہ السلام، کہ اللہ نے تمام مخلوق جو ہے انسان جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے پھر ان کی بیوی جو ہے بی بی حوا وہ حضرت آدم سے پیدا فرمائی، پھر حضرت آدم و حوا علیہم السلام کے جوڑے سے اللہ نے ساری مخلوق جو ہے وہ دنیا میں پھیلائی۔ اسی کو پروردگار عالم نے دوسرے مقام پر بھی ذکر فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں مرد و عورت سے جوڑے سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا، اور تمہارے اندر شاخیں اور قبائل ہم نے اس لیے بنائے تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا تو وہ ہے جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہے اتنا زیادہ عزت والا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت مبارک میں بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، وہ پروردگار وہ رب العالمین جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور پھر اس سے بنایا اس کی بیوی کو۔ تو اصل سب سے پہلے تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہم بات پڑھ رہے تھے قیامت کی، اور درمیان آیات میں یہ ذکر آ گیا کہ اللہ نے ہم سب کو آدم سے پیدا کیا ہے، حالانکہ بعض جو ہے سابقہ آیات میں یسألونک عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ بتا دیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگلی آیت مبارک میں بھی قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ،
اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے، میرے حبیب، میرے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتا دیں کہ میں تو اپنی ذات کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، اور قیامت کی بات کیسے بتا دوں؟ مجھے اگر کل کوئی تکلیف پیش آنی ہے تو مجھے تو اس کا بھی علم نہیں۔ کیوں؟ اگر مجھے علم ہوتا، اگر میں غیب دان ہوتا، اگر غیب کے تمام جزئیات تفصیلیات، ماضی، حال، مستقبل کا مجھے علم ہوتا تو پھر تو میں بہت سارا خیر، مال، نفع جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف بھی نہ ہوتی۔ لیکن واضح ہے کہ کئی دفعہ میں نے ارادے کیے، عمرے پہ آیا لیکن نہ کر سکا۔ جنگ احد میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، جنگ حنین میں اتنا طویل محاصرہ کرنا پڑا، جنگ تبوک میں بغیر لڑائی کے واپس آنا پڑا۔ تو یہ ساری باتیں تو اللہ کے علم میں ہیں۔ تو جب میں ذاتی وہ باتیں جو مجھ سے تعلق رکھتی ہیں ان کو کمال کو بھی نہیں جانتا تو قیامت کا علم مجھے کیسے ہو سکتا؟ اور اس کے بعد فرما دیا ان انا الا نذیر و بشیر، کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اپنا رسول بنا کے کہ میں اس کے عذاب سے ڈراؤں اور اس کی رحمت سے امید دلاؤں۔ یہ میرا وظیفہ ہے، قیامت کے بارے میں بتانا تو میرا وظیفہ نہیں۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان آیات کا تو آپس میں بالکل ربط جو ہے واضح ہے، لیکن اب ان آیات کے بعد ذکر آ گیا کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ۔ تو ان آیات کا آیات سابقہ سے کیا تعلق ہے؟ اس کو کہتے ہیں ربط بین الآیات۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے ربط ما بین الصور، کہ اس سورت کا اگلی سورت سے کیا تعلق ہے، اس سورت کے اول کا آخر سورت سے کیا تعلق ہے، آخر سورت کا اگلی سورت کے اول سے کیا تعلق ہے، اور ان آیات کا ان آیات سے کیا تعلق ہے، اس کو کہتے ہیں ربط ما بین الآیات۔ اسی طرح ربط ما بین الصور، اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ صحابہ موجود تھے، ان کو پتا ہے کہ آیت کیوں اتری، کب اتری، کہاں اتری، بس بات سمجھ آ گئی۔ ان کو ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ان کے سامنے اللہ کا قرآن اترتا تھا، ان کے سامنے اللہ کی وحی آتی تھی اور ان کو خبر ہوتی تھی کہ آج جو وحی اتری ہے وہ اس واقعے میں اتری، تو فوراً دماغ میں بات بیٹھ جاتی۔ اچھا، اگر کبھی کوئی اشکال صحابہ کو پیش آ گیا تو حضور سرکار دو جہاں خود موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی خدمت میں آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ آیت سمجھا دیں۔ حضور نے بیان فرما دی، مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ بہت جب ہمارا دور حضور سے ہم دور ہوتے گئے اور دنیا میں فتن پیدا ہو گئے، بڑے بڑے فرق پیدا ہو گئے، مذاہبی حدامہ پیدا ہو گئے، اور مستشرقین اور جن میں سب سے زیادہ صہائنہ یعنی یہود و نصارہ، ان کے بعد پھر ہندو، اس قسم کے لوگ جب پیدا ہوئے تو انہوں نے اللہ کے قرآن کے خلاف ذہن بنانے کے لیے ہمارے نوجوان نسل کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ چونکہ نوجوان نسل جو ہے ہماری بیچاری وہ بھی انگریزی سکولوں سے پڑھتی ہے، ان کے دماغوں میں یہ بات ڈالتی کہ بھئی دیکھو اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں ربط کیوں نہیں ہے، جوڑ کیوں نہیں ہے، یہ کیا بات ہے کہ ایک بات ہو رہی ہے پھر دوسری بات آ جاتی ہے۔ اور آپ کے خدا کی تو یہ صفت ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسا، کہ ہمارا خدا نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے، تو پھر اس کا کلام تو ایسا
مربوط ہونا چاہیے کہ جس میں ایک بھی فرق نہ ہو آیت کا. اور یہاں تو کئی مقامات ایسے ہیں کہ ذکر قیامت کا چل رہا ہے اور پھر بات آ گئی انسان. ذکر قیامت کا چل رہا ہے اور درمیان میں بات آ گئی کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. پھر قیامت کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ. اس لیے پھر علماء جن کو اللہ نے قرآن و سنت کے ساتھ ربط دیا ہے، ذوق دیا ہے، قرآن سمجھنے کا شوق دیا ہے، انہوں نے پھر دشمنان اسلام کا ہر مقام پہ مقابلہ کیا. اس لیے پھر علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھا. نے کہا کہ تم سمجھ نہیں رہے قرآن کو، تمہارا قصور ہے، ورنہ اللہ کا کلام تو ہمیشہ مربوط ہے. سب سے پہلی بات تو یہ دماغ میں رکھ لیا کریں کہ قرآن شریف جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں اترا. ایک کتاب ہوتی ہے جو کامل ایک دفعہ دے دی جائے، جیسے تورات. اللہ کا قرآن اترا ہے نجمن نجمن، سورتن سورتن، آیتن آیتن، یعنی کبھی 5 آیتیں، کبھی 10 آیتیں، کبھی ایک سورت. اور وہ ایسے کیوں اترا ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ جو اترتا جائے گا ذہنوں میں محفوظ ہوتا جائے گا. جو اترتا جائے گا عوام اور سننے والے جو ہیں، ماننے والے، اس پہ عمل شروع کر دیں، ان کی تربیت ہوتی جائے گی. دیکھو نا، آپ کسی بچے کو پڑھاتے ہیں تو پہلے دن تو آپ اس کو ساری کتاب نہیں پڑھا دیتے نا، تھوڑی تھوڑی تربیت کرتے. تو جیسے جیسے اس کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے آپ بھی سبق بڑھاتے چلے جاتے ہیں. پھر اور علم بڑھتا ہے، آپ اور تھوڑی تفصیل شروع کر دیتے ہیں. تو یہ مخلوق جہالت کے غاروں میں بھٹکی پڑی تھی، اندھیروں میں ظلم کے، شرک کے، بدعات کے، آمریت کے، جبر کے اور غنڈہ گردی کے، شراب نوشی کے، فحاشی بریانی میں کھو چکے تھے. یہ لوگ لوگوں کو اس اندھیرے سے نکال کے نور ایمان کی طرف لانا کوئی معمولی سی بات تو نہیں تھی. یعنی جس آدمی کا اس دور میں بڑا آدمی وہ سمجھا جاتا تھا کہ جس کے حرم میں 200 عورتیں ہیں، جس کے ہاں بڑی قدیم اور قیمتی شراب ملتی ہے، وہ بڑا آدمی سمجھا جاتا. اور جس کے ہاں جناب سود ہے، پیسہ ہے، وہ بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا. جس کے گھر میں کنیزوں کی اور خادماؤں کی لائن لگی ہوئی ہے، وہ بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا. اور اللہ کے قرآن نے پھر ان لوگوں کو جو کسی عورت کی عصمت دری کرنے کو فخر سمجھتے تھے، زنا ان کے نزدیک عیب نہیں بلکہ ان کی قوت مردانگی کی علامت تھی کہ اتنا بڑا مضبوط مرد ہے جس نے 100 عورتوں کو رکھا ہوا. وہی لوگ پھر پارسائی اور نیکی کا مجسمہ بن گئے. اس لیے قرآن تھوڑا 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 نازل ہوا اور تربیت کرتا گیا بندوں کی. اصلاح ہوتی گئی ساتھ ساتھ. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جب تھوڑی آیات ہوں تو یاد کرنا بھی آسان ہو گیا. اور تیسری بات یہ تھی کہ جو واقعہ جہاں پیش آیا اللہ نے قرآن پیش کیا. فوراً نصارہ مقابلے پہ آئے، اللہ نے قرآن پیش کیا. یہود مقابلے پہ آئے، اللہ نے قرآن پیش کیا. مشرکین مکہ نے میرے پاک نبی کو چیلنج کیا، اللہ نے قرآن پیش کیا. مشرکین مکہ نے حضور کے قتل کی سازش کی، اللہ نے فاہر اتار دی کہ حضور ہجرت کریں. غار میں خطرہ پیدا ہوا، اللہ نے قرآن اتار دیا. مکے اور مدینے کے راستے میں حضور کو پھرا کے مکہ میں رونا آ گیا کہ آئے میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ نے قرآن اتار دیا حضور غم نہ کریں، آج تو آپ مہاجر بن کے جا رہے ہیں نا، ہم آپ کو تو بادشاہ بنا کے لائیں گے مکے میں، آپ فکر کیوں کرتے؟
آپ غم کیوں کرتے ہیں؟ آج تو آپ چھپ کے جا رہے ہیں، ہم آپ کو اعلان کر کے 10,000 کے لشکر جرار کے ساتھ مکے میں لائیں گے۔ قرآن نازل۔ راستے میں فتح مکہ کے بعد تھوڑا سا صحابہ کو فطری بات ہے، یہ یعنی فطرت انسانی ہے کہ تھوڑا طبیعت میں امنگ اور تھوڑا سا کبر خیال آ گیا کہ آج ہم 30,000 کا لشکر ہے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان اور 30,000 جنگجو سپاہی، کہ کوئی معمولی بات تو نہیں، ورنہ صحابہ تو 313 کے ساتھ لڑنے والے تھے بدر میں، کہاں 313 کا پہلا غزوہ اور کہاں 30,000 لشکر۔ فکری بات ہے، یاد کریں، سوچیے انسان ہے نا، اگر اس کو تھوڑا سا گھمنڈ تو طبیعت میں پیدا ہو جاتا ہے نا کہ آج ہماری بڑی طاقت ہے، آج ہمارا بڑا لشکر ہے، تو تھوڑا سا صحابہ کے دل میں بھی خیال پیدا ہو گیا کہ بھئی آج 30,000 کا لشکر ہے، ہم تو جب 313 تھے تو جیت گئے، ہم جب 10,000 تھے تو مکے والوں نے ہتھیار پھینک دیے، ہمارا مقابلہ بھی نہیں کیا، کوئی لڑائی بھی نہیں ہوئی، اور ابھی تو ہم 30,000 ہیں، اب ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن اتار دیا، نتیجہ کیا نکلا جناب کہ 30,000 کا لشکر پسپا ہو گیا، شکست آ گئی، پاؤں اکھڑ گئے۔ اللہ نے اسی وقت قرآن اتارا ہے، اعجبتکم کثرتکم ولم تغن عنکم من اللہ شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت۔ میرا مدنی تیرے صحابہ کو ذرا عجب آ گیا تھا کہ آج ہم بہت زیادہ ہیں، بدلاؤ تمہاری فوج کدھر گئی؟ مسلمان فوج کے، مسلمان سلاح کے، مسلمان جدید ہتھیاروں سے نہیں لڑتا، یہ تو اسباب ہیں، اصل تو اللہ کی قوت ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ اب آپ ایک طرف تو پڑھتے ہیں نا اخبارات میں، آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں کہ آج عابد جان میں اتنے مسلمان شہید ہو گئے، اتنے کشمیر میں ہو گئے، اتنے کنٹرول لائن پہ ہو گئے، اتنے فلسطین میں ہو گئے، اتنے کوسووا میں ہو گئے، اتنے البانیہ میں ہو گئے، یہ بالکل ٹھیک ہے، بڑے دکھ کی بات ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اغفر موتاہم واشف مرضاہم، اللہ پاک ان کے موتا کے درجات بلند کرے اور پسماندگان کو صبر دے اور ہمت دے، یہ بڑی دکھ کی بات ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ نے سوچا بھی ہے، اگر کبھی غور بھی کیا، یہ سارے کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہر جگہ آخر مسلمان سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہندوؤں سے نہیں لڑتے، سکھوں سے نہیں لڑتے، اور کسی قوم سے نہیں لڑتے، بدھ مت دنیا میں ہیں، یدھ مت دنیا میں ہیں، بے دین داریے دنیا میں ہیں، لا مذہب قسم کی مخلوق دنیا میں موجود ہے، ان سے کوئی بھی نہیں لڑتا، ہر جگہ مسلمان مسلمان مسلمان۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں تو شاید اللہ کرے کے بعد دل و دماغ میں اتر جائے کہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے سپاہ سالار گزرے ہیں، بدر ابن مغیرہ، شکست ہو گئی، فوجیں ہار گئیں، دشمن غالب آ گیا، آپ مغرور ہو گئے، یا معلوم نہیں، اللہ عالم، ٹیپو سلطان کی بات ہے یا بدر مغیرہ کی بات ہے یا عقبہ کی بات ہے، بات بہرحال ان لوگوں میں سے کسی کی ہے۔ صورت بادشاہ تھے، اب شکست ہو گئی تو فوراً لباس بدلا اور مغرور ہو گئے، تیار ہو گئے۔ اسی دور میں ایک پرانے وقت کا ایک جاننے والا ملازم تھا، تو اس کی بستی میں جب نکلے تو اس نے باوجود اس حالت کے پہچان لیا کہ تو بادشاہ ہے، پرانا ساتھی تھا۔ وہ آ گیا، وہ گھر لے گیا، اس نے کہا آپ کو پتا ہے شکست ہو گئی ہے، میں تو جان بچانے کے لیے شکرا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا گھر تو حاضر ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس بستی میں میں نہیں رہ سکتا، دشمن میرے تعاقب میں ہے، تو خیر بہرحال پھر چل پڑے۔ وہ ساتھی بھی ساتھ ہو گیا،
راستے میں ان کو احساس ہوا کہ دشمنوں کی ایک پارٹی جو ہے ہمیں ڈھونڈنے والی وہ ہمارے پیچھے قریب آ گئی ہے، تو غار تھی، اس غار میں گھس گئے کہ وہ گزر جائے اور ہم نکل جائیں۔ شام کا وقت تھا، اندھیرا کا وقت تھا۔ بدقسمتی اتفاق ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو پارٹی تھی سپاہیوں کی ڈھونڈنے والی، انہوں نے بھی تھوڑا سا آگے جا کر ڈیرا لگا لیا، ابھی رات ہو گئی، اب صبح کو جائے۔ اب یہ کیسے نکلے؟ وہ سامنے تو ڈیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے، یہ بیچارے رات کو دونوں غار میں بیٹھے ہیں، بھوکھا پیاسا، پانی کوئی نہیں، کچھ نہیں۔ اچھا، اب اتفاق ایک اور بدقسمتی یہ ہو گئی کہ ان سپاہیوں کے جس آدمی کو رات کو پیشاب آئے، وہ پیشاب کرنے جو ہے وہ ڈھلوان ایسی تھی کہ سارا پیشاب غار میں اندر آ جائے۔ اب وہ اندر بیٹھے ہیں، ایک بھوک ہے، پیاس ہے، پھر وہ جگہ بھی خراب ہوگی، پھر سو بھی نہیں سکتے۔ تو اس ساتھی نے کہا، اس نے کہا حضرت اس قدر ذلیل ہونے سے بہتر نہیں ہے کہ ہم پیش ہو جائیں، پکڑ لیں، پھانسی لگا دیں گے، گولی مار دیں گے، اور کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا بات سنو کہ جب میں کچھ بھی نہیں ہوں، ایک آدمی ہوں، تو ان کو کیا تکلیف ہے مجھے ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ پاگل ہو گئے، ایک آدمی کو ڈھونڈ رہے ہیں، میرے پاس فوج نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، وہ خود مخلوق ہو، لیکن میرے پیچھے پوری قوت لگائی ہوئی کہ نہیں ڈھونڈو اور تلاش کرو، اور تلاش کا اس کا مطلب ہے کہ میری قوت کو جانتے ہیں کہ میں پھروں بھروں گا انشاءاللہ۔ اسی لیے دشمن کو پتا ہے کہ اب ہمارا مقابلہ جب بھی ہوگا اسلام سے ہوگا، اور کوئی مقابلے پہ ہمارے نہیں رہا۔ اس لیے ہر جگہ مسلمان کو چن چن کے نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن وہ وقت قریب ہے، اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قریب ہے، ایک غزوہ عرب کے بارے میں اور ایک غزوہ ہند کے بارے میں، کہ یہ دو عظیم ترین جنگیں ہوں گی اور فتح اللہ مسلمانوں کو دے۔ یہ ایسے نہیں لڑ رہے، ان کو پتہ ہے کہ طاقت اسلام ہے، کہ مسلمان جب آ جاتا ہے نا پھر بیدار ہو جاتا ہے، وہ دست قضاء سے بھی پھر موت سے بھی نہیں ڈرتا۔ جو موت سے نہ ڈرے اس کا آپ کیا کر لیں گے جی؟ ایک آدمی ہے، سب سے بڑی بات تو موت ہے، جب وہ موت سے نہ ڈرے، موت سے آنکھیں ملا لے، موت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، آپ کیا کر لیں گے؟ تو اس لیے اب سمجھیے کہ اب دیکھیں قرآن پاک آ گیا کہ بھائی تم جب تم کثرت تم، ہاں آج تمہاری فوج زیادہ تھی، ناز کر رہے تھے نا، پھر کیا فائدہ ہوا؟ زمین تک ہو گئی، بھاگ نہیں سکتے کدھر جائیں۔ تو اب ان صحابہ کو تو قرآن کی آیت سمجھنے میں کوئی مشکل ہوگی جن پر یہ واقعہ اترا تھا۔ اس لیے سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بندے تم تو قیامت کی بحثیں پوچھ رہے ہو، پہلے اپنے وجود میں تو غور کرو، تم کون ہو؟ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ تو اگر ایک بندے سے اتنی بڑی مخلوق پیدا کر کے پورے عالم میں پھیلا دینے پہ وہ قادر ہے، تو ان کو پھر جمع کرنے پر بھی قادر ہے۔ ایک آدم و حوا، صرف ایک بندہ پیدا کیا آدم، اور پھر آدم سے ہی اربوں لوگ پیدا ہو گئے اور پوری کائنات میں پھیل گئے۔ تو اگر ایک انسان سے اتنی مخلوق بنا کے پورے عالم میں پھیلانے پہ اللہ قادر ہے، تو ان کو دوبارہ اکٹھے کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ ان کو جیسے پیدا کرنے پہ قادر ہے، کیا موت دینے پہ قادر نہیں ہے؟ اور موت دینے پہ قادر ہے تو کیا موت کے بعد دوبارہ اٹھانے پہ قادر نہیں ہے؟ تم کس چکر میں پڑے ہو؟ تم تو اپنی اصلیت پہ غور کرو کہ تم کیا ہو، کون ہو، کیسے آئے، کیوں آئے، اور کس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا گیا۔ تمہیں ہم نے اس لیے تو نہیں بھیجا کہ قیامت کے بارے میں پوچھتے رہو گے قیامت کب ہوگی۔ بہت ساری چیزیں دنیا میں بھی ہیں جو تم نے نہیں دیکھی، بہت ساری چیزیں تیرے اپنے بدن میں ہیں
جن کو تو نہیں جانتا، تو آج تک اپنی روح کے بارے میں کچھ نہیں جان سکا، تو تم قیامت کی باتیں پوچھتے ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارک میں پھر تخلیق انسانیت کی ابتدا جو تھی اس کا ذکر فرمایا کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها ليسكن الیہا۔ یاد رکھیں کہیں اللہ فرماتے ہیں جعل منها زوجها، اور کہیں فرماتے ہیں خلق منها زوجها۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں جعل معنی بھی خلق کے معنی میں ہے کہ قرآن اپنا معنی خود دوسری آیت میں تفصیل بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تو وہ رب قدیر ہوں، الذی، وہ ذات پاک، الذی خلقکم، جس ذات نے تم سب کو پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک نفس سے تم کو پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی کو بنایا۔ اللہ نے اس طرح اشارہ کیا کہ اگر تم میں عقل ہو، سمجھ ہو، جب تم ایک نفس سے ہو تو تمہیں اتفاق، اتحاد، اور اگر تم جس نفس سے پیدا ہوئے ہو، جس انسان سے پیدا ہوئے ہو، جس آدم سے پیدا ہوئے ہو، اور اللہ نے تمہارے ابا کو کتنا بڑا شرف بخشا ہے، عظیم مقام بخشا ہے، عظمت بخشی ہے، تو اس کے شرف کو پہچانو، اور پھر اس پہ غور کرو کہ اس سے اگر بھول ہوئی ایک درخت چکھنے کی تو جنت سے اترنا پڑا اور تم رات دن گناہوں میں پڑے ہو۔ غور تو کرو نا کہ آدم علیہ السلام سے اتنی بات ہو گئی نا کہ ایک درخت چکھ بیٹھے، اور وہ بھی چکھ بیٹھے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ جنت میں رہوں گا۔ ابلیس نے وسوسہ ڈال دیا، هل ادلکما علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہ آدم و حوا میں تمہیں ایسے درخت کی نشاندہی کر دیتا ہوں، اگر اس کا پھل چکھ لو تو پھر ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور پھر تم کبھی بوڑھے بھی نہیں ہوگے، تم پر کبھی کسی قسم کا کمزوری بھی نہیں آئے گی۔ تو وہ بھی تو جنت میں رہنے کے لیے کھا بیٹھے، کسی نافرمانی کے لیے تو نہیں کھایا، اور پھر وہ دھوکے میں بھی کیوں آئے؟ اللہ کے نام پہ دھوکہ کھا بیٹھے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ، اللہ کی قسمیں جب کھائیں تو حضرت آدم نے تصور کیا کیا کوئی مخلوق ایسی بھی ہو سکتی ہے جو اپنے خالق کی بھی جھوٹی قسم کھا لے؟ تم تو نہیں کھاتے ہو نا، آپ کا ہم نے سچی کبھی نہیں کھائی، ہم تو پیدا ہی جھوٹی قسموں کے لیے ہوئے ہیں، جھوٹی گواہیاں، جھوٹی قسمیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی ہم تو حیران ہوتے ہیں جب تمہاری اخباریں، کتابیں پڑھتے ہیں، جو مجرم ہیں وہ شاہد ہیں، عجیب واقعات ہیں، سمجھ نہیں آتی ہمیں تو۔ اصل میں اب ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں نا، یا عقل والے اور علم والے سمجھتے ہوں گے۔ اللہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی اور دین کی سمجھ دے، دنیا کو چھوڑیں، بس دکھ ہوتا ہے، ورنہ ہمیں کسی سے الحمدللہ نہ تعلق نہ واسطہ۔ تو اب غور کریں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام نے کیوں غلطی کی؟ اس لیے کہ جنت میں رہوں گا، ہمیشہ یہیں رہوں گا، تو وہ تو صرف ایک درخت چکھ ملے، اور ہم تو درختوں کو نچوڑ کے شرابیں بنا کے پی جائیں پھر بھی نہ ڈرے۔ وہ تو ایک پتا چکھنے سے، ہم تو جناب پتوں کو بھی بنا کے اس کے پانی نکال کے پی جائیں اور پھر بھی حلال حرام کا کوئی فکر نہ کریں۔ اس لیے اللہ یاد دلاتے ہیں کہ غور کرو تم ہو کیا چیز۔
والذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے جوڑا پیدا کیا کیوں؟ تاکہ سکون پکڑو. اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم قرار دے دیا. اور خدا کی شان ہے کہ عورت جو ہے وہ ضلع ایسر سے آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے. اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ دل بھی انسان کا بائیں طرف ہوتا ہے اور عورت کی پیدائش بھی دائیں طرف سے ہے. اسی لیے عورت کی طرف میلان کرم جو ہے فطری بات ہے، لازم انسان مائل ہوتا ہے. کہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی قدرتیں دل کے بہت قریب ہے نا. اسی لیے آج دیکھتے نہیں آپ باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، ماں کو چھوڑ دیتے ہیں، بیوی نہیں چھوڑتے. اب آپ بوڑھے ہو گئے، پیدا کیا، بس چھوڑ دیا خلاص. بڑے سے بڑا جو حلالی بیٹا ہے وہ کبھی پیسے بھیج دیتا ہے ابا کو ملازم سمجھ کے، نوکر سمجھ کے. بہت خدمت کر رہا ہے ماں باپ کی. اور تیرا سارا مال جو ہے تیرے ماں باپ کا ہے، تم کیا ہو؟ تم تو ان کے ایک گندے پانی سے پیدا ہوئے ہو، اب انہیں خیرات دیتے ہو اور پھر فخر کرتے ہو لکھ کر کے میں آپ کو پیسے بھیج رہا ہوں. تم کون ہو پیسے بھیجنے والے؟ اگر اللہ نے تجھے یہ توفیق دی ہے تو شکر کرو، اور اگر والدین تیری کمائی کو قبول کر لے تو شکر کرو. یہ نہیں کہ احسان کرو. ان کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ بخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ، ہر وقت اپنی گردن ان کے آگے جھکا دو. فلا تقل لہما اف، خبردار ان کے سامنے کسی بات کا اونچی آواز اف بھی نہ کرنا. بلا تنہرہما، خبردار کبھی ان کو جھڑک کے بات نہ کرنا. ماں باپ ہے بیچارے، ان پڑھ ہیں، دیہاتی ہیں. آج کل تو اولاد کو یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میرا باپ ہے. جو لڑکے شہر میں آ جاتے ہیں نا جی ذرا ABC سیکھ جاتے ہیں، جو السلام علیکم کے بجائے ٹاٹا سیکھ جاتے ہیں اور فی امان اللہ کے بجائے بائی بائی اور ہائی ہائی سیکھ جاتے ہیں. یہ جو انگریزی نسل ہے نا جی سفید گوروں کی نقال، یہ کرکٹ کی پیداوار، کمپیوٹر کی پیداوار نسل، جن کا نہ آگا ہے نہ پیچھا، نہ پتہ لگتا ہے ہی ہے نہ پتہ لگتا ہے ہی ہے. کئی قومیں جو ہے نا جی ایمان سے کہیں ایسے چلیں گے لچک کے جیسے کوئی لڑکی جا رہی ہے، آگے دیکھو تو پتہ نہیں بھی لڑکی یار یہ لڑکی ہے کہ لڑکا. لڑکوں کے بال بڑے ہو گئے، لڑکیوں کے چھوٹے ہو گئے. انہوں نے بھی جین پہن لی، انہوں نے بھی جین پہن لی اور چل رہے ہوں تو ایسے مٹک مٹک کے آپ دیکھیں حیران ہوں گے جیسے بندر چل رہا. اب ان کا آپ میوزک اور ڈسکو دیکھیں نا جی بالکل ایسے معلوم ہوگا کہ واقعی یہ بندر کی نسل ہے. ہارون نے ان کے لیے شاید کہا تھا کہ بندر نے ترقی کی ہے. کون سی نسل ہے، کون سے انسان ہے، یہ کون سی مخلوق ہے؟ والدین کا اتنا بڑا مقام ہے. میرا ایمان ہے یہ اللہ کا کعبہ میرے سامنے ہے اور اللہ کا قرآن کھلا ہے. الحمدللہ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ ہمارے میں بیٹھے ہیں کہ آپ اندازہ کریں. میرا ایمان ہے کہ اللہ نے اپنی پوری مخلوق میں اولین سے لے کر آخرین تک میرے محبوب محمد مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں پیدا کیا. میرا ایمان ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے کہ افضل الرسل والانبیاء سید الاولین والآخرین، اور جن کے مرتبے کا یہ عالم ہے کہ معراج پہ جائیں تو لاکھوں انبیاء استقبال میں کھڑے ہیں. پتا ہے صحابہ کہتے ہیں ہم جیرانہ میں بیٹھے تھے، ایک بوڑھی عورت ایسے لکڑی پہ ٹیک لگا کے
لگا کے آ گئی اور اس کے بعد وہ چل نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، بالکل بھولی بھالی کی عورت ہے، لیکن جب حضور نے دیکھا حضور کھڑے ہو گئے اور حضور پاک نے اپنے کندھے سے چادر نبوت اتار کے بچھا دی اور بٹھایا. صحابہ کہتی ہیں کہ آپ حیران ہو گئے کہ وہ ایسے آرڈر کر رہی ہے کہ محمد فلاں کام کر دو، آج میری قوم کے اتنے بندے پکڑے گئے، چھوڑ دو، ہمارا مال بھی واپس کر دو. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئی، یہ کیسی عورت ہے، ایک جنگل سے آ گئی، بوڑھی سی، بولنا جانتی نہیں، ہمارے پاک نبی کو حکم دے رہی. حضور نے فرمایا امی الذی ارضعتنی، یہ وہ ہے جس نے مجھے دودھ پلایا تھا. میرے مدنی کو تو صرف دودھ پلانے والی ماں نہیں بھولی اور تم حقیقی ماں کو بھول گئے ظالمو. تم نے اپنے حقیقی ماں باپ کو اپنی بیویوں کا غلام اور نوکر بنا کے باہر گھروں سے نکال دیا. آنے دو قبر اور قیامت، پھر تمہیں بیوی چھڑائے گی، دیکھ لیں گے، یا تمہیں سالے چھڑوائیں گے. ایک بہت بڑے تابعی کے درجے کے آدمی ہے، موت کا وقت آیا تو زبان بند ہو گئی. ایک صحابی کی خدمت میں لوگ دوڑے کہ حضرت فلاں کی تو زبان بند ہے. فرمایا حل من ابواہ ماہر، اس کا کوئی ماں باپ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ماں ہے جی، باپ تو مر گیا. فرمایا جلدی کرو اس کی ماں کے بعد جاؤ اور پوچھو اس کی ماں راضی ہے یا ناراض ہے. اس کی ماں کے پاس پہنچے تو اس نے کہا میں ناراض ہوں. فرمایا اس کی وجہ سے اللہ نے زبان بند کر دی، اللہ اپنا کلمہ نہیں پڑھے. انہوں نے کہا حضرت کیا کریں؟ انہوں نے کہا کوئی حل نہیں ماں سوا اس کے کہ ماں معاف کر دے. اللہ کے بندے یاد رکھو، اگر والدین میں ایک بھی ناراض ہے تو جنت مشکل ہے. ارے اندازہ فرمائیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں، ایک عورت آتی ہے اور آنے کے بعد بڑی عجیب حجت سے، اور حضور اتنا استقبال کر رہے ہیں، اتنا اس کی عزت کر رہے ہیں کہ ہم حیران ہو رہے ہیں یہ کون ہے؟ بدوی ہے، پہاڑوں میں رہنے والی عورت ہے، بیچاری کے کپڑے بھی ٹھیک نہیں، میلے سے ہیں. حضور نے جب صحابہ کو حیران دیکھا تو فرمایا حیران ہو رہے ہو کہ میں اس عورت کا اتنا کیوں عزت کر رہا ہوں؟ فرمایا یہ میری بہن ہے رضا کی، جب میں حلیمہ کا دودھ پیتا تھا یہ مجھے کھلاتی تھی اٹھا کے. میرے مدنی پاک کو تو کھلانے والی نہیں بھولی، تمہیں دودھ پلانے والی بھی بھول گئی اور پیٹ میں جمانے والی بھی بھول گئی. یہ جو ڈسکو نسل ہے نا، توبہ کرو، اللہ کی طرف لوٹو، رجوع کرو، اپنے والدین کا حیا کرو. یہ تمہاری تہجد نیکی شیکی نفلیں شفلیں کسی کام نہیں آئے گی اگر ماں باپ ناراض رہے تو. بعض لوگوں کو یہ گھمنڈ ہوتا ہے نا جی مکے شریف میں رہتا ہوں، رات کو تہجد پڑھتا ہوں، طواف کرتا ہوں، ماں باپ جی ماں باپ تو بس وہ بڑے سخت ہیں جی، ہماری بات نہیں سنتے ہیں. اگر ماں باپ ناراض ہے ساری رات ایک ڈاگ میں تہجد پڑھتا رہے، کوئی جنت سنت نہیں ملتی. سارا دن قرآن پڑھو، ساری رات تہجد پڑھو، اگر ماں باپ کے دل سے بد دعا نکل گئی تو برباد ہو جاؤ گے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں ایسے لگتی ہے جیسے نبی اپنی امت کے لیے دعا مانگتا ہے. اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب ماں یا باپ کے منہ سے بچے کے لیے بد دعا نکل جائے سمجھو وہ برباد ہو گیا. کیونکہ ماں باپ کبھی بد دعا نہیں کرتے، ہر حال میں نہیں کرتے. ان کے منہ سے بد دعا اس وقت نکلتی ہے جب وہ اضطرار کی آخری حدوں کو پہنچ جاتے ہیں، اور جب وہ مضطر ہو جاتے ہیں تو مضطر کی دعا منظور کرنے کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، پھر ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اس لیے اللہ نے فرمایا تم ایک ماں باپ کے بیٹے ہو، میں نے تمہارے اندر قبائل بنائے، شاخیں بنائی تاکہ پہچانے جا سکو کہ فلاں آدمی قریشی ہے، فلاں آدمی بنو کلاب سے ہے، بنو مرہ سے ہے، بنو زہرہ سے ہے، بنو ثقیف سے ہے، اوس سے ہے، خزرج سے ہے،
بنی قریظہ سے ہے، بنی نذیر سے ہے، تاکہ پہچان سکو، ورنہ میرے نزدیک دوست کی عزت ہے جو مجھ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ نہیں پوچھیں گے سید ہو، قریشی ہو، تم پیر صاحب ہو، بڑے پیر کے بیٹے ہو یا چھوٹے پیر کے بیٹے ہو، اللہ میں یہ نہیں پوچھتے۔ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَكُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا ظالمو جب قیامت میں میرے دربار میں آؤ گے تو میں تمہارے کوئی نسب شسب نہیں پوچھوں گا کہ تم کون ہو، کچھ نہیں۔ اس لیے میرے محبوب نے، محبوب دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ تسری من مالی ما شئتی، آپ نے فرمایا میری بیٹی بی بی فاطمہ جو کچھ دنیا میں مانگنا ہو مجھ سے مانگ لو، یہ نہ کہنا کہ ابا نے مجھے نہیں دیا تھا، میں تیری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں تجھے اللہ سے نہیں چھڑا سکتا، اپنے عمل کا خیال رکھنا۔ یہ ذات معصومہ ہے، پاک ہے، حضور نے ہمیں سبق پڑھانے کے لیے سکھایا۔ ورنہ بی بی فاطمہ تو سید النساء فی الجنہ ہے، وہ تو عورتوں کی سردار ہوں گی جنت میں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں ہے بی بی فاطمہ کا شان سب سے زیادہ ہوگا الا مریم، ایک میں آتا ہے الا آسیہ، بی بی آسیہ، چونکہ وہ حضور کی بیوی بن جائے گی تو ماں بن جائے گی، اور مریم بھی نبی کی ماں ہے نا، فاطمہ حسین کی ماں ہے، حسن کی ماں ہے، نبی کی ماں تو نہیں ہے اسے، اللہ نے شان دیا ہے، تقسیم کیا، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارا حال کیا ہے۔ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ، اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے میاں بیوی پیدا کر دیے، جوڑے پیدا کر دیے، اب میاں بیوی ملے آپس میں، اور اس کے بعد حمل ٹھہرا، اور حمل جب تھوڑا تھا ابتدائی دنوں میں تھا تو عورت چل پھر رہی ہے، خفیف ہے، کوئی تکلیف نہیں۔ ہم نے تمہارا عبادت کیسے کی ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے کبھی غور بھی کیا کر، میں نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا اور کہاں تمہیں رکھا ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، خدا کی قدرت ہے کہ وہ پانی انسان کا مرد میں یا عورت میں پورے وجود سے حرکت کر کے گردش کر کے ایک مقام معین پہ پہنچا۔ اسی لیے جب آدمی کو ایسی کیفیت پیش آ جائے تو غسل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کا اثر جو ہے وہ سارے اجزاء بدن میں ہے، صرف ایک جگہ پہ نہیں۔ دیکھو نا انسان پیشاب کرے تو استنجا کرتا ہے نا، غسل تو نہیں کرتا، لیکن اگر میاں بیوی ملے یا احترام کی کیفیت ہو تو غسل کرنا پڑتا ہے، تو پھر سارا بدن دھونے کا کیا مقصد؟ وجہ یہ ہے علماء نے لکھا کہ اس کا تعلق گویا ایک عضو سے ہے، اسی لیے حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے جو اس کے اندر سخت چیزیں ہیں، ہڈیاں ہیں یا اعصاب ہیں، پٹھے ہیں، قوی چیزیں ہیں، وہ تو اللہ مرد کے پانی سے پیدا کرتے ہیں، اور جو نرم چیزیں ہیں وہ عورت کے پانی سے پیدا ہوتی ہیں۔ تم اپنی تخلیق پہ غور تو کرو، اللہ نے تمہیں جو پیدا کیا ہے تمہاری تو عجب الخلائق، اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ نرالی تخلیق انسان ہے، لیکن غور کرو تو پتہ نہیں۔ اس لیے قرآن قسم کھا کے کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، اور ہمارے لکھا مشقت کیسی کہ ابھی نطفہ تھا تو قید خانے میں آ گیا، ماں کے رحم میں تین جالیاں لگی ہوئی ہیں، ایسا قید خانہ تمہاری حکومت بنا سکتی؟ تو وہاں بھی مشقت، پیدا ہونے کا وقت آیا تو مشقت، اگر میں راضی نہ ہوتا تو ذرا سا راستہ بند کر دیتا، مر جاتے حضرت۔ اور ماں کے پیٹ
منتصبا، ہر جانور کا بچہ سر کے بل پڑا ہوگا ماں کے پیٹ میں. اللہ نے ایک بندہ ہے جس کو ماں کے پیٹ میں بھی کھڑا رکھا ہے کہ بدبخت تو نے میرے آگے جھکنا ہے، تو نے قبروں پہ نہیں جھکنا، تو نے مجذوب اور کلندروں کی قبروں پہ نہیں جھکنا. میں نے تو تمہیں پیٹ میں بھی کھڑا کیا ہے. اور پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تو کیسی مشقت میں ہے انسان. ایک مشقت وہ ہے کہ وجعلناہ فی قرار مکین، اور وہ اس ظلمت میں اندھیرے میں مشقت ہی مشقت ہے. اب ولادت کا وقت آیا ہے تو پھر کتنی مشقت ہے. اچھا ولادت ہو گئی، حضرت صاحب تشریف لے آئے، پیدا ہو گئے، وہاں چھوڑ دو تو مر جاتا، پوچھتا ہی کوئی نہ تمہیں، وہاں چھوڑ دو. جیسے بچے کو بازار میں پھینک کے گلیوں میں پھینک کے نہیں چلی جاتی حرام کارا عورت. تو اب پڑے ہو کوئی نہ اٹھائے تو کیا کرے گا؟ کوئی بلی کو کوئی جانور آ کے کھا جائے گا. یہ تو تمہاری قیمت ہے. اب جناب بھوک لگی ہوئی ہے، پیٹ میں درد ہے، تکلیف ہے، بول تو سکتے نہیں حضرت. اللہ نے فرمایا پھر بھی میں نے تمہیں رونا سکھلایا کہ یاد کر، روئے گا تو تیرے سارے مسئلے حل ہوں گے، اور آخر میں روئے گا پھر جنت ملے گی، ہنسنے سے نہیں ملتی. ہاں یہ ڈسکو کے ڈانس سے نہیں ملتی، یہ پاپ سنگر میوزک سے نہیں ملتی، یہ تھرکنے ناچنے سے نہیں ملتی، یہ میک اپ سنگار سے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اور جب بندہ رات کی تنہائی میں مرد ہے یا عورت ہے، حضور نے فرمایا اللہ سے ڈر کے آنسو بہاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ملائکہ میرے بندے کو 500 سال جہنم سے دور کر دو، میرے ڈر سے رو رہا ہے. اس کو یاد آ گیا ہے کہ میں اس کا رب ہوں. اچھا آج مجھے یاد اسی لیے حضور نے پناہ مانگی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اللہ مجھے اس علم سے بھی پناہ دے جو لوگوں کو نفع نہ پہنچائے. اور فرمایا اس ان قلب لا یخشا، اس دل سے بھی پناہ دے جو تجھ سے نہ ڈرے. وَأَنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، آنکھوں سے بھی مجھے بچا لے جو تیرے ڈر سے رونا نہ سیکھے. اور یاد کرو جو رات آتے ہیں نا، جو آنسو نہیں آتے، کعبے میں بھی نہیں آتے، مدینے میں بھی نہیں آتے، ملتزم میں بھی نہیں آتے، دل سیاہ ہو چکے ہیں. آنسو تب آتے ہیں جب دل پہ چوٹ پڑتی ہے. علاج کیا ہے؟ توبہ، استغفار زیادہ پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کثرت سے پڑھو، کثرت سے درود شریف پڑھو، اور قبروں میں جا کے غور کرو کہ ان قبروں میں کون سوئے ہوئے ہیں. اس لیے حضرت علی آ کے قبرستان پہ کھڑے ہو جاتے تھے، فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل القبور، قبروں والوں سلام. نساؤکم زوجت و دیارکم سکنت، تمہاری بیویوں نے دوسری شادیاں کر لی، اپنی شوہروں کی گود میں عیش کر رہی ہیں. تمہاری حویلیوں میں اور لوگ آ گئے بیٹھنے والے، تمہارے مال کھانے والے اور پیدا ہو گئے. اب تم اللہ کے سپرد ہو، پتہ نہیں تمہارا کیا حال ہے اللہ کے ہاں. تو علاج ہے اپنے دل مردہ کو زندہ کرنے کا، علاج سیکھ لو، توبہ کرو، استغفار پڑھو کثرت کے ساتھ. وضو ہے نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور درود شریف. اور کسی کی موت کو دیکھ کے اس کو سوچو کہ یہ جب جنازہ جا رہا ہے، ایک دن میں بھی اسی طرح کندھوں پہ جا رہا ہوں. پھر دل میں رکت پیدا ہوتی ہے، اور جب دل میں رکت پیدا ہوتی، آنسو آتی ہے، تو اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. اللہ کو آنسو بڑے پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے رونے والے بندے بڑے محبوب. اس لیے قرآن کہتا ہے غور کر کیسی مشقت میں کہ پھر تیری رضا کی مشقت دودھ نہ ملے تو حضرت
کو آرام نہ آئے، دانت بھی نہیں اور کوئی چیز ہضم نہیں کر سکتا، اور اگر میں تیری ماں کا دودھ بند کر دوں تو ساری بستی میں دوڑا پھرتا ہے یا ڈبے کے دودھ پہ گزارا، پھر بھی مشقت، دودھ چھڑانے کا وقت آیا پھر بھی مشقت، دانت نکلنے کا وقت آیا پھر بھی مشقت، اب جناب پڑھنے کا وقت آیا استاذ کا ڈنڈا پھر بھی مشقت، نوکری مل گئی تو باس کا ڈنڈا پھر بھی مشقت، بہت بڑا آدمی بن جائے، وزیر مشیر بن جائے، ہر وقت مخالف کا خطرہ، کہاں سے گولی آتی آگے پیچھے جی گارڈ رکھو، مشقت، بڑھاپا آ گیا تو وہ جو آ کر کے چلتا تھا اب دھکے کھا رہا ہے دوسرے کا، یار بابا او بابا بھائی ہاتھ میں پکڑو، پھر مشقت، موت کا وقت آیا پھر مشقت، قبر کا وقت آیا پھر مشقت، قبر سے نکلنے کا وقت آیا پھر مشقت، تو پھر میں اکڑتے کس بات پہ ہو، کس بات کا غرور ہے، تکبر ہے، اکڑ ہے، کس بات کی؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی یہاں توجہ دے رہا ہے کہ خلقکم من نفس واحدۃ، اللہ آپ کو بھی مجھے بھی اپنا فکر نصیب فرما دے اور اپنا ذوق اور شوق نصیب فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ رحمت کے فیصلے کر دے۔ باقی ہمارے اعمال اور گناہ تو بالکل آخری حدوں پہ پہنچ گئے ہیں جی۔ کہتے جی کہ جب کوئی آدمی آتا ہے یا بادشاہ آتا ہے اور طواف میں حفاظت کا انتظام کیا جاتا ہے، یہ ضروری ہے۔ حضرت عمر کو کہاں شہید کیا تھا مسلمانوں نے؟ مسجد رسول میں۔ حضرت عثمان کو کہاں شہید کیا تھا؟ یہ تو ضروری ہے، کوئی بڑی بات ہے، لازمی ہے اسباب۔ انگوٹھے حضرت ابو بکر میں چومے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تمہارا کہنا مان لوں، کہاں لکھا ہے؟ بخاری شریف میں، مسلم میں، سیاستہ میں، کہاں؟ اچھا دیکھو، یہ دیکھو انگوٹھے چوم رہا ہوں، تم سب دیکھ رہے ہو یا ایک چت لکھنے والا دیکھ رہا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے جب چومے تو صحابہ نے نہیں دیکھا کی بات؟ ایسے کہہ دینا حضرت ابو بکر نے چومے، کوئی دلیل ہو، حدیث ہو، قرآن ہو، پھر صحابہ ہیں لاکھوں، خلیفہ راشد ہیں، ان کے اس عمل کو ایک دفعہ چوری چوری چوم لیے تھے تاکہ تجھے موقع مل جائے انگوٹھے چومنے کا۔ کیا کتے اور سیاہ بلی پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے؟ قلب الاسود کے بارے میں تھا، کتاب الصلاۃ میں ڈھونڈ لیں۔ نماز میں رفع یدین کرنا بھی جائز ہے اور نہ کرنا بھی جائز ہے، دونوں حدیثیں ترمذی شریف میں موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سب کو اتفاق نصیب فرمائے اور لڑانے سے بچائے۔ ہم نے کراچی سے احرام نہیں باندھا، جدے سے باندھا، ایک بکری بطور دم ادا کریں مکے میں اور مکے کے غریبوں کو کھلا دیں۔ احرام کی حالت میں اگر چوٹ لگ گئی اور خون لگ گیا تو اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر قرآن پاک کا اردو ترجمہ ہے، عربی پڑھنا میں نہیں جانتا، صرف وہ ترجمہ پڑھتا رہوں، ثواب نہیں ملے گا، ثواب قرآن پڑھنے کا ملتا ہے، اللہ نے اردو میں نہیں اتارا قرآن۔ پاکستان میں کہتے ہیں نماز جنازہ کی صفیں جو ہے تاک بنائے، یعنی ایک یا تین، کوئی بات ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ان اللہ وتر، اللہ کو بھی تو تاک چیز پسند ہے نا، یہ کوئی ایسے مسئلے نہیں ہے۔ لوگ ہمارا کعبہ چھین رہے ہیں اور ہم ابھی تک ہاتھ اٹھانے اور نہ اٹھانے پہ لڑ رہے ہیں۔ دیکھو نا ماشاءاللہ مسلمان نے کیسی ترقی کی ہے، دشمن کی بلائے اول چھین رہا ہے، ہم اس جھگڑے میں ہے کہ ٹانگیں کتنی کھلی رکھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ان کے عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ آدمی اپنے ماں باپ کا عمرہ بالکل کر سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، عمرہ کر سکتا ہے۔ موسم حج میں بنگلہ دیش سے 8 ذی الحج کو مکے میں پہنچا،
مجھے حج بھی نہیں کیا عمرہ بھی نہیں کیا، تمہاری مرضی، لیکن بنگلہ دیش سے جب آئے تو احرام باندھ کے آنا ضروری تھا، تم نے 3 مہینے کے بعد عمرہ تو کر لیا لیکن دم ادا کرو۔ پھر ہم سے پیسے لیتے ہیں 2 سال کے بعد، بالکل ٹھیک ہے، نوکر تھوڑے ہیں تمہارے کام کرتے رہے، ملازم رکھا ہے تم نے ان کو، نہ انہوں نے تمہیں بلوایا ہے، تم نے ان کو بلایا ہے۔ تمہارے لیے وہ دفتروں میں جائیں گے، دھکے کھائیں گے، کام کریں گے، ان پہ کل کو زکوٰۃ ہے، معاملات ہیں، سب چیز ہے، جو چیز جائز ہے جائز ہے۔ تم جو 2 سال کماؤ اور اس سے بات بھی نہ کرو، وہ تو میرا اچھا آدمی ہے۔ ہمارے ساتھی نے کراچی سے احرام نہیں باندھا کیونکہ ان کو علم ہی نہیں تھا میقات کا۔ 1400 سال گزر گئے، ابھی 1400 سال اور گزر جائیں تو شاید علم ہو جائے۔ یہ ابھی مسئلہ پوچھ سکتا ہے، کراچی میں علماء سارے فوت ہو گئے ہیں، وہاں مسئلہ پوچھ لیتے تو علم ہو جاتا۔ بہرحال احرام جتنے سے باندھا ہے 1 بکری دم ادا کریں۔ طواف کیا لیکن میری ڈپٹی کا ٹائم ہو گیا، میں 5 چکر لگا سکا، باقی نہیں لگا، بعد میں ایک طواف کر لو، کوئی بات نہیں، مسئلہ ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں اکثر چکر ہو جائے تو طواف ہو جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ تم دوبارہ اس طواف کو دوہرا لو بس۔ سالے کی لڑکی کا نکاح کرتا ہے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، کیا ہو گیا؟ سالے کی لڑکی ہے نا، اس کی اپنی تھوڑی ہے۔ جاری اور سری نمازوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فاتحہ نہ پڑھیں، امام شافعی کے نزدیک پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اپنے چپل اور جوتے ہاتھ میں رکھے اور طواف کرے کوئی حرج نہیں، لیکن بے ادبی ہوتی ہے، ایک ادب کا مدد، طواف تو جائز ہے، کوئی منع نہیں، اگر جوتا پہن کے بھی جوتا پاک ہوتا بھی طواف جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ تھیلی میں کسی جگہ بند کر کے رکھیں تو یہ اللہ کے گھر میں جتنا عرض زیادہ ہوگا، خشوع خضوع زیادہ ہوگا، اتنی ثواب زیادہ ہوگا۔ ایک چیز ہے کہ جائز ہے، جائز تو ہے کہ عورت اپنے محرم کے علاوہ کسی پیر کے ساتھ عمرے یا حج پہ آ جائے، انشاءاللہ واپس نہیں آئے گی گھر۔ بھائی آخر پیر کی برکت نہیں ہوگی، تجربہ کر دیکھو، جو پیر غیر محرم عورت کو لے کے حج کا سفر کرے وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ محمد مدنی کی سنت کا مخالف ہے، وہ پیر کیسے ہوا؟ اور جو عورت سفر کرے وہ سنت کے مخالف ہے، اور جو خامد اور باپ ایسے روانہ کرے وہ دیوس ہے۔ کوئی آدمی قرآن پڑھ کے اپنے والدین کو ثواب بخشے بالکل ملے گا، والدین کے لیے لازم دعا کرو، اگر زندگی میں راضی نہیں کر سکے ہو مرنے کے بعد راضی کرنے کا بھی طریقہ ہے کہ ان کے لیے اچھے کام کرو، خیرات کرو، صدقات کرو، مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، کہیں پانی کا نل لگوا دو، تاکہ تمہارے والدین کو ثواب ملے، ان کے درجات بلند ہوں اور وہ قیامت میں تم پہ راضی ہو جائیں۔ ہر گاؤں میں کچھ لوگ ہیں جو حضور کی حیات کے منکر ہیں، اللہ ہدایت دے، تمام انبیاء حیات ہوتے ہیں، تمام شہداء حیات ہوتے ہیں، اور شہید سے انبیاء کا کروڑوں درجے شان بلند ہے۔ جب شہید کو مردہ کہنا منع ہے تو نبی کا تو مقام ہی بلند ہے۔ مرد کے لیے ریشمی کپڑے پہننا جو ہے وہ منع ہے۔ آپ نے جو پہنا ہوا ہے یہ ریشمی کپڑا ہے، نہیں جناب، یہ تو ربڑ کا بنا ہوا ہے، یہ تو پولیسٹر ہے، یہ ریشم کہاں سے آ گیا؟ ریشم ہوتا ہے جو کیڑے سے نکلے، وہ حرام ہے۔ آدمی اپنی بچیوں کو بڑی گندی گالیاں دیتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ جو باپ اپنی بچیوں پہ رحم نہ کرے وہ بھی قیامت میں پکڑا جائے۔ جب میں نے عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے اور دوسرے آدمی کو بھی عمرہ کرانا ہے، طواف کرانا ہے، ریڈی پر بٹھا کے اپنی نیت بھی کر لو، اس کا بھی ہو جائے گا، تمہارا بھی ہو جائے گا۔ اکثر خواتین جو ہیں وہ بغیر پردے کے حرم شریف میں آتی ہیں، پردہ کس سے کریں؟ پردہ ہوتا ہے مرد سے، مرد تو رہ گئے ہی نہیں۔ اگر مرد ہوتے تو عورت بے پردہ کر سکتی، باپ مرد ہوتا تو بیٹی بے پردہ کر سکتی تھی۔
خامد مرد ہوتا تو اس کی عورت بے پردہ پھرتی. تو جب وہ مرد نہ رہے تو ان کی مرضی جو کرے پھرے. لیکن بہرحال اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے. میں اپنے ماں باپ کے لیے امراتا ہوں، بالکل کرو، ضرور کرو. طواف کے واجب کو نفل نماز پڑھ کے پڑھا تو صحیح نہ، 2 رکعت طواف جو بھی پڑھا 2 رکعت پڑھ لیا تمہارا کام ہو گیا. تم میں ہر نماز کا 1 لاکھ ملے گا، یا فرض کا، ہر نماز کا، ہر عبادت کا انشاءاللہ. یہاں جو ہوٹلوں میں مرغ ملتے ہیں وہ ٹھیک ہے، مجھے کیا پتا، میں ذبح کر کے لاتا ہوں، مجھے کیا پتا ہے. جو عرب میں ذبح ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو باہر سے آتے ہیں اللہ کو پتا ہے. ایک عورت کا خاوند 22 سال سے گم ہو گیا ہے، علاج کیا نہیں ملا تو اس کی بیوی دوسرا نکاح کر سکتی ہے. قاضی کی عدالت میں درخواست ہے کہ میرا خاوند اتنا عرصہ ہو گیا ہے لاپتہ ہے. اس کے لیے قاضی صاحب اعلان کروائیں گے اخباروں میں، جرائد میں، ہر جگہ. جب تسلی ہو جائے گی کہ نہیں ملتا تو نکاح ختم کر دیں گے، پھر وہ نکاح کر سکتے. ایسے جو کہہ دیں کہ جی میرا 22 سال سے گم ہو جائے، وہ مکے میں رہتا ہو گیا گم ہو، تمہیں کیا پتا. اب کا مجھے پتا نہیں لگتا. عمرے پہ جو آئے ہیں طواف ودا واجب نہیں، لیکن کرے ضرور. تسبیح افضل ہے انگلیوں پہ پڑھیں، یہ تو حال ہے ذکر ہے، ورنہ افضل انگلیوں پہ پڑھنا ہے. حضور کے روضہ اقدس مبارک پہ جب جا کے درود پڑھتے ہیں تو حضور سنتے ہیں، بالکل سنتے. صحیح حدیث ہے ابی داؤد میں. میں نے عمرے کا احرام کھول دیا، 5 گھنٹے کے بعد بال کٹوائے. بہرحال 2-4-5 ریال خیرات کر دو، صدقہ کر دو. جب عمرے کے لیے ہم احرام باندھے تو وہاں سے کندھے نکالنے کی ضرورت نہیں، کندھا صرف طواف میں نکالنا ہے. داڑھی چھوڑی ہوئی ہے، داڑھی بڑی ہوگی، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں. اللہ